बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM 96 न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से जावेद इकबाल जी का आपको सलाम। उम्मीद है मौसम सर्द है, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और वैसे भी है कि कैंपेन जारी हैं कि आप सर्दी में अपना ख्याल रखें, अपने आप को ढांक के रखें, और खुसूसन बच्चों के लिए भी हदायत हैं। और रियासत यह कि ज़िम्मेदार होती है अपनी आवाम की, और अक्सर सुनने में आता है कि रियासत की हैसियत अपनी आवाम के लिए एक माँ जैसी है। तो माएँ तो बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं। आज सरदार इम्तियाज़ साहब हमारे स्टूडियो में हमारा साथ देंगे। FM 96 के साथ एज ए तजिया नगार काम करते हैं, विजनरी आदमी हैं, सियासत पे काफ़ी बसीरत रखते हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम में अक्सर तजिए और आप इनकी तहरीर भी पढ़ते होंगे। अपने दोस्तों में बड़े मकबूल हैं, अपने सियासी रुफ़का में भी काफ़ी। वेलकम FM 96 के स्टूडियो में आपको। सरदार इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। सर्दी तो सबको लगती है सर। डेफिनेटली सर्दी तो सबको लगती है। गुड। आपको कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, आई थिंक सो। सरदार इम्तियाज़ साहब, बड़ा खूबसूरत मौसम भी है, और ये लोग शिकवे कर रहे हैं सर कि हुकूमत कुछ चलाकियाँ कर रही है। ये क्यों सर? कुछ बिलात में आपके प्राइम मिनिस्टर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट्स तक किया है कि लोगों को फ्री बिजली देंगे, लेकिन आप बिजली के बिलात जमा नहीं, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अगर हुकूमत ये कह रही है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं तो ये तो कैसे देंगे? मैचलेस। कहाँ से देंगे? बात ये है जय साहब कि पहली बात ये है कि जो हुकूमत है ना, जब से यहाँ PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हुई ना, उसके बाद ये PTI की गवर्नमेंट यहाँ बने, तो उसके बाद से लेके हम तो हुकूमत में एक ही चीज़ तसलसल के साथ देख रहे हैं, और वो वज़ीर आज़म जो चेंज हो रहा है ना, तब्दीली है। वो तब्दीली हमें जो देखने को मिली, सबसे पहले आए नियाज़ी साहब, उसके बाद आ गए तनवीर इलियास साहब, अब हैं क्या कहते हैं इनको, अनवरुल हक साहब। तो हम तो वज़ीर आज़म को ही चेंज होते देख रहे हैं, बाकी तो कोई तब्दीली हमने देखी नहीं यहाँ पे। उस वक़्त से लेके तो अब तक मेरे ख्याल से ये 2.5 साल ये कश्मीरियों के कीमती 3 साल थे जो ज़ाया किए गए। आप देख लें अपनी सराउंडिंग में, इधर उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा हो, किसी भी सेक्टर के अंदर काम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई कीमती 2.5 साल जो हम ज़ाया कर चुके हैं PTI के हवाले करके। तो मेरे ख्याल से हम तो कहते रहे हैं पहले भी कि ये लोग ना तो डिलीवर करने वाले हैं और ना ही इनके पास उस लेवल का विजन है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमने तो भाई तब्दीली के ख्वाब थे लोगों की आंखों में, तो वो तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं बस। नहीं, तो आपके लिए नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने तब भी है कि अवाम शायद हैप्पी नहीं थी, तो तनवीर इलियास साहब बन गई। उनके बारे में ये था कि माशाल्लाह ही इज़ वेल ऑफ और फाइनेंशियली इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ही डू लॉट बिजनेसेस। हमारे लिए नियाज़ी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो नियाज़ी साहब की टीम के लोगों ने हमें कहा कि ये तो कैपेबल आदमी नहीं है, इनमें डिलीवर करने वाला वो पोटेंशियल ही नहीं है। ये किसने कहा था हमें? PTI के लोगों ने। और उन्होंने ही कहा कि ये तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, इसलिए कि ये डिलीवरेंस का इनके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है। तो हम एक नए वज़ीर आज़म को ला रहे हैं, और उसकी सूरत में हमें वो मिले तनवीर इलियास साहब। और थोड़े दिन ही गुजरे थे कि फिर लोगों ने कहा कि भाई, इन्हीं लोगों ने, PTI के लोगों ने ही कहा कि भाई ये तो उससे भी फारग है। तो उन्होंने कहा कि अनवरुल हक साहब को लाते हैं, और अब अनवरुल हक साहब को भुगत रहे हैं लोग बेसिकली। अनवरुल हक साहब तो आपके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं जहाँ भी जाते हैं। अलग बात है कि सुना है कि सॉरी मुझे डिस्क्लोज करना या नहीं, लेकिन लोग गुस्से में हैं, वो बिजली के बिलात भी है कि हालांकि सियासतदान जहाँ जाते हैं उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं, उनको माला डाली जाती है। जहाँ कहीं उनकी गाड़ी रोकती है, तो जब ना रोके तो फिर कौन माला डाल सकता है? सियासतदान हो तो डेफिनेटली फूलों की पत्तियां भी निछावर होती हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन अगर सियासतदान ना हो, बल्कि कहीं कब्जा ग्रुप हो, माफिया के लोग हों, कब्जा किया हो रियासत पे, तो फिर फूलों की पत्तियां नहीं होती है सर। कोई दौड़ के वज़ीर आज़म तो नहीं बनता ना। मसलन उसमें आपकी जो इलेक्टेड लोग होते हैं, जीते हुए MLA होते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है, उनको पूछा जाता है, फिर ही तो वज़ीर आज़म बनता है। उनके पास सच कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, ठीक है सर। और मसलियत भी है हमारे मुल्क में, यहाँ तो ताकत जो है वो गुड। चलो आप उस तरफ आते हैं कि 200, आपने भी सुना है 200 यूनिट्स
انوار الحق صاحب کیسے پورے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ پوری عوام کے ساتھ اگر ملٹی پلائی کیا جائے تو یہ تو بہت ساری یونٹ بن جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اٹس اے بلنڈر. لیکن آپ کے وزیر اعظم ہے نا, انہوں نے کہہ دیا تو شاید اس پہ امپلیمنٹ دیکھیں نا, یہ جب لوگ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو ہمیں تو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کشمیر جنت نظیر ہوگا ان فیوچر, اور اس میں شاید ہی کوئی کمی ہو ایسی. جنت نظیر تو ہے, جنت نظیر کشمیر ہے سر. وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا جی. باقی تو جنت نظیر جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے خیال سے ہم جس سائڈ پہ مرضی چلے جائیں آدھے گھنٹے کا سفر ہم 2 گھنٹے میں کرتے ہیں. تو کتنا جنت نظیر ہے. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں کیا پوزیشن ہے, آپ کچہری عدالت میں جاتے ہیں وہاں کیا پوزیشن ہے, آپ تھانے میں چلے جائیں وہاں کیا پوزیشن, جس مرضی ادارے کے اندر چلے جائیں تو جنت نظیر تو قدرت نے تو ہمیں بنا کے دے دیا. نیچرلی تو یہ جنت نظیر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن انفراسٹرکچر سے لے کے تو تمام اداروں تک کتنا جنت نظیر ہے وہ آپ صافی ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے. بات یہ ہے جی صاحب کہ یہ جو اسٹنٹ ہے نا ابھی جو انہوں نے چھوڑا ہے وزیر اعظم صاحب نے اس دن پلندری میں, انہوں نے خطاب میں کہا کہ ہم 200 یونٹ بجلی دے رہے ہیں فری, آپ بل جمع کروائیں. وہ بھائی 200 یونٹ جب فری دینی ہے تو پھر بل کس لیے مانگ رہے ہیں, اس کو معاف کر دیں. 3 مہینے کی بات ہے, سمپل سی بات ہے, اس میں کیا ایسا فرق پڑ جائے گا. تو بات یہ تھی کہ پہلی بات انہوں نے 200 یونٹ فری کرنی ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے سیاسی سٹینٹ ہے جو انہوں نے وہاں کچھ تو باتیں کرنی ہے نا. جب ڈلیور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو کچھ لوگوں سے بات تو کرنی ہے نا. پلندری آئے تو میرے خیال سے کوئی ایسا سنگل پروجیکٹ وہ دے کے نہیں گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, جب پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پروجیکٹ لازمی اناؤنس کر کے آتا ہے, لیکن وہاں تو ہمیں کچھ نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنیکلی اس ایشو کو دیکھا جائے تو اگر ریاست 200 یونٹ دے بھی رہی ہے, میں اگر میرا ذاتی تجزیہ لیں تو میں اس عمل کو قطعاً کوئی درست عمل نہیں سمجھتا. نہیں فری کرنا چاہیے کچھ بھی, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکٹریسٹی کہیں فری نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے الیکٹریسٹی کا فری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ جو ٹیکس آپ پیسے دیتے ہیں نا, اس میں ٹیکس بھی لگے ہوتے ہیں ہمارے اوپر. یہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پیسے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. جا کے جب ریاست اکٹھا ہی کچھ نہیں کرے گی تو اس نے ڈیولپ کیا کرنا ہے. تو یہ لوگوں کا غم و غصہ دیکھ کے تو وقتی طور پہ یہ غلط ڈیسیژن ہوگا یقیناً. بات یہ ہے کہ 3 چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ یہ پرابلم اس لیے ہے بجلی کا کہ بجلی کشمیر میں 50% چوری ہو جاتی ہے. ریاست کا کام اس چوری کو روکنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی 20 سے 30% بجلی فری چلی جاتی ہے جو مختلف اداروں کو, مختلف لوگوں کو, بیوروکریسی بھی فری لے جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ جو فری بجلی جاتی ہے اس بجلی کو فری ختم کریں بجائے اس کے کہ سب کو فری کریں. تیسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ریاست پاکستان سے بات کر کے یہ جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, چونکہ ہم بیسیکلی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو جس ایریا میں یہ قانون ہے کہ جو ایریا جو چیز بھی پیدا کرتا ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس نہیں ہوتے, اس کے اوپر آپ ٹیکسز کو ختم کر دیں, آپ لائن لاسز کو ختم کر دیں, آپ چوری کو ختم کر دیں, آپ فری بجلی کو ختم کر دیں جن کو دی ہوئی ہے. تو آپ کا یہ بجلی جو آپ کو اتنی مہنگی پڑ رہی ہے یہ ویسے ہی 5 روپے یونٹ پہ آ جائے گی. تو لوگوں کو 5-7 روپے یونٹ دیکھیں نا, ابھی ہم کتنے میں پرچیز کرنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 2.5 روپے 3 روپے میں پرچیز کرنا ہے نا بجلی ساری. آپ اس سے ٹیکس ختم کر دیں, 2.5-3 روپے پہ 3 روپے پروفٹ رکھیں. میں کہتا ہوں 10 روپے یونٹ کر دیں, 10 روپے یونٹ کریں. آپ کا بل جو ایوریج ہے وہ ایوریج لوگ 50 یونٹ 100 یونٹ 80 یونٹ 70 یونٹ کی بجلی یوز کرتے ہیں. صرف شہروں میں کمرشل ایریاز جو ہیں ان میں بجلی زیادہ یوز ہوتی ہے. پیری فریز میں آج بھی جائیں تو 70-80 یونٹ انف صاحب آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں نا, یہ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے ریاست کو کہ 400-500 روپیہ بل آتا ہے پیری فریز میں, وہ اکٹھا ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیسے ریاست کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے یہ انفراسٹرکچر کا پیسہ اٹھا کے دے دینا ہے بجلی میں. اگر یہ کر رہے ہیں تو پہلی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں رہا, یہ ویسے ہی اسٹنٹ تھا ٹوٹل. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ انفراسٹرکچر کے پیسے اٹھا کے ڈالیں گے بجلی میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا مطلب ہے یہ علاقہ تو اور بیکورڈزم کی طرف چلا جائے گا, اس لیے کہ آپ انفراسٹرکچر کو جب نہیں اس پہ کام نہیں کریں گے. ایسی سمپل سٹی کی جگہ ہمارے ویورز کی بڑی تعداد یہ ہے کہ بعض دفعہ مختلف ایریا میں بعد ہے تو آپ جو لفظ یوز کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کا, اس کو آپ سمپل سٹی کے ساتھ آپ کے روڈز ہیں, ہاسپٹل کے سارے سیکٹرز ہیں, سارے سیکٹرز ہیں آپ کے. آج بھی
آپ کی ریاست کے اندر ایسے بے شمار پرائمری اسکول ہیں جن کی عمارتیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کے بے شمار ایسی پیریفریز ہیں جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے لوگوں کو. آج سر بھی پیرافریز کی نہیں مائنڈ نہ آپ- کیجیے گا, آپ- میں نے ڈی ایچ کیو میں بھی دیکھا ہے سر کہ وہاں یہ شکایات آتی ہیں کہ گائنی وارڈ میں پانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور آپ تو اس basic اور ہے. جو جی. ہمیں مل رہا ہے نا جو پانی, جی. وہ اتنا گندا پانی ہے کہ بلیو کریں کہ آپ, میں تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, تو آپ کی 70 سے 80% جو بیماریاں ہیں وہ اس پانی کے تھرو ہمارے اندر شفٹ ہوتی ہیں, جو کہ کمیونیکیبل ڈیزیز جو کہ گندا پانی ہم پیتے ہیں. تو کم از کم ان سیکٹرز میں کام کریں یار. بات یہ ہے کہ 25-30 روپے یونٹ کا کوئی جواز نہیں ہے. اس لیے جواز نہیں ہے کہ ہم بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, آپ کو بجلی 2-3 روپے یونٹ پڑتی ہے, آپ اس پہ جائز پرافٹ رکھ کے لوگوں سے بجلی کے بل لیں, لیکن اس سے ٹیکسز خرچ کریں, کیونکہ ٹیکسز ہمارے اوپر ہونے ہی آپ نہیں کے چاہیے. تجزیے قانون پہ بندی ہونا چاہیے. تجزیے پہ عوام ناراض ہو جائے گی. آپ اچھے تجزیہ اگر لگا رہے ہیں, انہوں آپ نے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں وہ آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں فری اس کا دیں گے 2 یونٹ, future آپ کہہ رہے ہیں میں- کہ فری نہ دیں یا نہ نہیں دیں گے. میں اس میں آپ تھوڑا کو امپیکٹ بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے کر لیا, جی. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 سال تک آپ فری بجلی دے رہے ہیں, آپ نے انفراسٹرکچر کے پیسے اٹھا کے ادھر ڈال دیے. ہوا کیا, لوگوں کی عادتیں بھی خراب ہو گئی, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہوا کہ آپ جب انفراسٹرکچر کی طرف نہیں جائیں گے تو نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی وہ آپ اس کو